پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے دعا کی، اس پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ فلاں کی بخشش کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، پورا ایک ترتیب سے مانگے. میں منع نہیں کر رہا، اس سے اس دعا میں جان نہیں ہے. امام کو بھی پتہ ہے میں نہیں مانگوں گا مجھے امامت سے نکالیں گے. مؤذن جو پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، تو جب جو ہے تو چلو یوں کر لو، تو پھر یوں کر لو، ایسے چل رہا ہوتا ہے. جیسے وہ تعزیت کے لیے KPK میں دعا ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، دعائے خیر، ہاتھ اٹھایا یا اللہ رکھے، چلو بھائی. پھر دوسرا آیا دعائے خیر اللہ، کچھ بھی وہ ان کی پشتوں میں کچھ الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح معاشی انڈی والا انخادے دیغت مغت ہو ندی کڑے، چلو جی ختم ہو گیا. پھر دوسرا، تو ان کو مردے کے، اکثر لوگوں کو مردے کے بخشوانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کو تو ایک لواحقین کو دکھانا ہے کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں، تمہاری میت کے، تمہارے غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. تو وہ دعا تھوڑی ہے. دعا تو وہ ہوتی ہے جو آپ بیٹھ کے پھر مانگیں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ اس سے قبر کے عذاب سے بچا، اس کے گناہوں کو معاف کر، جو ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے. تو شیطان یہاں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ایک رکاوٹ تو ایسے کہ وہ وظیفے لے آیا، آپ کو دعا سے ہٹا کے کہاں لے گیا؟ وظیفوں کی طرف. اب آپ سارا اس کو فوکس کر رہے ہیں. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر قلب سے دعا قبول نہیں کرتے. ظاہر قلب کا مطلب اوپر سے، آپ کا دل خود ہی حاضر نہیں ہے، تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل ہی حاضر نہیں ہے آپ کا. اللہ کہتے ہیں جب اس کو خود دلچسپی نہیں ہے بھائی، یہ خود اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے رہا، تو میں کیسے اہمیت دوں؟ یہ ایسے جیسے آپ کسی سیٹ سے 1 کروڑ روپے قرضہ مانگنے گئے. اب 1 کروڑ روپے جب آپ قرضہ مانگو یا بھیک مانگو تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے جا کے اس کو پکڑ کے بولے یار 1 کروڑ روپے ہیں تو دے دو. نہیں ہے چلو رہنے دو. ایسا نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے، تو میں اتنی بڑی رقم اس کو کیوں دے دوں بھائی؟ تو اس کے لیے آپ کیسی تمہید باندھو گے، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کام ہے، 6 آدمیوں کو اور بھی لے جاؤ گے سفارشی بنا کے، بہت پھر رو گے، 2 آنسو بہاؤ گے، ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو جب اللہ سے ایسے دعا مانگی جاتی ہے نا کہ دماغ کہیں اور ہو اور ایک فارمیلٹی کے طور پر دعا کے کلمات زبان سے نکل رہے ہوں، تو اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اپنی دعا کی خود ہی ویلیو نہیں ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، تو پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتے. اللہ مستغنی ہے. تو شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ دعا میں آپ کو دل لگانے نہیں دیتا. اچھا، اس کا علاج بھی میں شیطان کا وار اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا رہا ہوں تو پھر ذرا اچھی بات ہو جائے گی نا. پہلا کام شیطان نے کیا تھا؟ وظیفوں پہ لگا دیا. تو اس کا حل یہ کہ وظیفوں کو اتنا فوکس نہ کرو. کس کو فوکس کرو؟ دعا کو زیادہ فوکس. کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں.